بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام اس کی قسط نمبر 68 ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جنگ قادسیہ کو ذکر کریں گے۔ تو دوستوں، حضرت مغیرہ کے وہاں ان کے رستم کے دربار سے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ دونوں لشکر کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن علیل صبح رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا پڑے گا۔ حضرت سعد نے کلوا بھجوایا کہ تم ہی نہر کی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ ممینا اور مسارا اور ہراول اور ساکا وغیرہ لشکر کے ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط کو مکمل بنایا۔ خود کلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آبادہ جنگ ہوا، 2.25 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلام لشکر کی نسبت سامان عرب میں مسلح تھا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے دمبل نکل رہے تھے اور عراق النساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہٰذا گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے، نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر کے سر پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پر غوط تقید کے سارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفاتہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیرات تبدیل کر کے حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاری کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن یقرر بن عاصم بن عمرو، حضرت ربی بن حضرت عامر، حضرت نے سعد کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شورا سے رجس خوانی شروع کی۔ قاریوں نے سورہ افعال کی تلاوت سے تمام لشکر میں خود جوش اور جانی کی کیفیت پیدا کر دی۔ بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کا مقابل صف آرا ہو گئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھے اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی اسلامی لشکر سے نکلے۔ حضرت غالب نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم نے اس کے مقابلے کو پہنچے۔ طرفین سے ایک دو ہونے پائے تھے کہ ایرانی شاہ سوار بھاگا۔ حضرت عاصم نے اس کا تعاقب کیا، لیکن فارس کی صف کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر کے لے آئے۔ یہ بہادری دیکھ کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمرو بن ماد نکلے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کو صف کو مسلمانوں کی طرف ڈھیلا۔ ہاتھیوں نے اس پر حملہ کو قبیلہ بحیلہ سے روکا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد نے فوراً قبیلہ کندہ کو بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکریوں کو ایران کی مجموعی طاقت سے یا بغاوتی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملہ کی دیکھ کر حضرت سعد نے تکبیر کہی
اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا وہ سمندر ایک دوسرے پر امڈ آئے، دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرائے، فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں غلط ملت ہو گئیں۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ حضرت سعد نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کے سونوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کی جوابی تیر اندازی کی مہلت بھی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریخی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم 14 ہجری کا واقعہ۔ اگلے دن علیل صبح نماز فجر حضرت سعد بن وقاص نے سب سے پہلے کل کے شہداء کے قادسیہ کے مشرقی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمی کی مرم پٹی کا سامان رات میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی بھی میدان میں آ ڈپ گئے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ہاشم بن عتبہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کی مقدمہ الجیش پر حضرت قتادہ بن عمرو افسر تھے اور وہ 1000 کا لشکر لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہن کے جادویہ آیا، طرفین سے دادوں سپاس گری دی گئی اور جوہر دکھانے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہو کہ حضرت قتقہ کے ہاتھ سے بہن جادویہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلا اور مقتول ہوئے۔ آخرکار رستم نے عام حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کی بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک یک بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے اور اسلامی اس طرح بھیم اور کسکی دستوں کی آمد دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالی اور وہ بھی ہاتھیوں کی طرح معیب نظر آنے لگے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بدک گئے۔ جس طرح قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کا نقصان پہنچا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قتقہ نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شاہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تو دوستو، تیسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کی دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مجروحوں کو عورتوں کے سپرد کیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کریں۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن اس کی طرف سے مل کر فیل سفید پر، جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا، حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ فیل سفید کے مارے جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو میدان اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ اور پوری کیفیت حضرت سعد کو معلوم ہو سکتی تھی، نہ رستم کو۔
غرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رات بھر دعائیں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت کاہ کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سب سمٹ کر کلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد کو تسکین دی کہ بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلہ کے سردار نے اپنے اپنی قوم کو مقابلہ کے لیے تیار کیا۔ بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کاہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زری پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور حصہ فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگا، حضرت بلال بن آقا نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے بچے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ حلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر جھک کر رستم کی ٹانگیں پکڑ کر پیر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ اس آواز کے سنتے اسلامی فوج سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 3 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا کر سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ حضرت زرار بن خطاب نے قادیہ اور ایرانیہ کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا جس کے انہوں نے 30,000 دینار لیا، حالانکہ وہ 2,10,000 دینار کی مالیت کا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی کل 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت سعد نے رستم کا تمام سامان اور اسلحہ حلال بن علقمہ کو دیا اور کاکاہ اور شرجیل کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان میں سے پہلے حضرت زبیرہ بن ان دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالوس مفروروں کو روکا مجمع کرتا رہا۔ حضرت زہرہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تمام مال و سامان پر قبضہ کر کے حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد کو جانوس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تعمل ہوا اور اس معاملے میں دربار خلافت سے اجازت طلب کی۔ فاروق اعظم نے حضرت زہرہ کی ستائش کی اور جانوس کا اسباب انہیں کو دینے کا حکم دیا۔ حضرت سعد نے میدان جنگ کا ہنگامہ ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً حضرت فاروق کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور دور تک نکل جاتے تھے اور قادسیہ کے قاصد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینے میں واپس آتے تھے۔ ایک روز حزب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لب کے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی ہے۔ فاروق اعظم نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کیے اور شہ سوار کے رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنانا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینہ میں دربار خلافت کی جانب چلا جا رہا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم کو امیر المومنین کہہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ذرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے جاؤ، اس طرح کے گھر تک آ جائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائے جس کا خاتمہ انہوں نے اس طرح کیا کہ بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے
اور اگر اللہ نہ کرے میری خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضر دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی. میں تم کو تعلیم دینا ہو اور نصیحت کرتا ہوں کہ لیکن صرف قول سے نہیں عمل سے بھی. تو دوستوں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.